ایک زوردار تھپڑ کی آواز پہ میں بری طرح چونکا تھا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، 10 سالہ بچہ زمین پہ گرا ہوا تھا اور وہ مغرور لڑکی اس پہ چلا رہی تھی۔ تم ہوتے کون ہو میری گاڑی کو ہاتھ لگانے والے؟ اپنے غلیظ ہاتھ اگر میری گاڑی کو دوبارہ لگانے کی کوشش بھی کی تو اگلی بار تھپڑ نہیں ماروں گی، تمہیں جان سے مار دوں گی۔ مجھے اس لڑکی پہ بڑا غصہ آیا۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی کی اور چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ گرے ہوئے بچے کو میں نے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، جس کا رخسار اس قدر سرخ تھا اور ہلکا ہلکا سا خون رس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے کلیوں اور پھولوں کے گجرے بھی گر کے بکھر چکے تھے۔ بیچارہ روئے جا رہا تھا۔ وہ لڑکی دوبارہ سے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی۔ میں نے کہا، او میڈم، کیوں مارا ہے اسے؟ وہ کہنے لگی، دس از نن آف یور بزنس، اٹس بیٹر ٹو اسٹے آؤٹ آف مائی افیئرس۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں بیٹھتی، میں نے کہا، غریبوں کو اپنے باپ کا مال سمجھ رکھا ہے کیا؟ جیب میں 4 پیسے کیا آ گئے، 4 انگریزی کے لفظ کیا بولنا سیکھ لیے، خود کو کیا سمجھ رہی ہو؟ لیڈی ڈیانا، معافی مانگو اس بچے سے، اور یہ جو پھول تمہاری وجہ سے زمین پہ گرے ہیں انہیں تم اٹھاؤ گی۔ میری بات پہ ایک جھٹکے سے اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے اس انداز میں بات کرنے والے؟ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں اپنے کام سے کام رکھو۔ بڑا نخوت سے بھرا انداز تھا۔ مین روڈ پہ چلنے والی کئی گاڑیاں وہاں کھڑی ہو چکی تھیں۔ کچھ نوجوان بھی میرے برابر میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، معافی مانگو ورنہ تمہارا تماشا بنا کے رکھ دوں گا۔ غریب تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ تمہاری گاڑی کو ہاتھ لگا دیں تو تم اسے تھپڑ مار دو گی۔ اتنی اپنی گاڑی کی فکر ہے تو اپنے بنگلے کے گیراج میں سنبھال کے رکھو۔ میری بات سن کے اور بھی نوجوان بولنے لگے۔ وہ کہنے لگی کہ تم لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے میں کون ہوں۔ میں نے کہا، تم جو کوئی بھی ہو اس بچے سے معافی مانگو ورنہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ وہ مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے آنکھوں سے میرا قتل کر دے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتی، میں نے اس کی فرنٹ ڈور کے شیشے پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ چاہ کے بھی دروازہ نہیں کھول پا رہی تھی۔ کہنے لگی، ہاتھ ہٹاؤ۔ میں نے کہا، یہ ہاتھ تب ہٹے گا جب تم اس لڑکے سے معافی مانگو گی اور اس کا نقصان پورا کرو گی۔ وہ بچہ رو رہا تھا۔ بڑی غضبناک نظروں سے اس نے مجھے دیکھا، پھر اپنے پرس میں سے 2000 کے نوٹ نکالے اور اس بچے کے منہ پہ دے مارے۔ کہنے لگی، ہٹو یہاں سے اور تمہیں تو دیکھ لوں گی میں مسٹر۔ میں نے کہا، پہلے سوری کہو اس بچے سے۔ جتنی عزت تم رکھتی ہو نا اتنی یہ بچہ بھی رکھتا ہے۔ بڑی نفرت سے اس نے پہلے مجھے دیکھا، پھر اس بچے کو دیکھا۔ کہنے لگی، سوری۔ سوری بھی ایسے کہا جیسے پتھر اٹھا کے پھینکا ہو۔ میں نے اس کی گاڑی کے شیشے سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ مجھے بڑی نفرت سے دیکھتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلی گئی۔ وہ بچہ روتا ہوا وہ 2000 کا نوٹ جیب میں ڈال چکا تھا۔ کہنے لگا، صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے صرف اس بیگم صاحبہ کی گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹایا تھا کہ شاید وہ گلاب اور کلیوں کے گجرے خرید لیں۔ شاید میرے گندے ہاتھ اس کے شیشے پہ نشان چھوڑ گئے اور اس نے تھپڑ مار دیا۔ یہ کہہ کے وہ اپنے بچے ہوئے گجرے اٹھانے لگا۔ ہلکا ہلکا سا خون ابھی بھی اس کے رخسار پہ نظر آ رہا تھا۔ میں اسے سامنے بنے کلینک پہ لے گیا۔ اپنی جیب میں سے 200 روپے نکال کے اسے دیے۔ کئی دنوں سے نوکری کے لیے دھکے کھا رہا تھا، لیکن یہاں پاکستان میں کب نوکریاں آسانی سے ملتی ہیں۔ خیر، نوکری تو مجھے مل چکی تھی، بس آج سے وہ آفس جوائن کرنا تھا۔ پہلے تو میں نے اس بچے کو اس کی مطلوبہ جگہ تک چھوڑا، اس کے بعد میں آفس میں آ گیا۔ کافی شاندار عمارت تھی، میری توقع سے کافی زیادہ بلند اور بہت بڑی فرم تھی۔ میں نے جیب میں سے کارڈ نکال کے دوبارہ سے دیکھا کہ کہیں غلط جگہ تو نہیں آ گیا، لیکن وہی فرم تھی۔ میں اندر داخل ہوا۔ وہاں کا ڈسپلن، رکھ رکھاؤ اور اسٹاف کے صاف ستھرے کپڑے دیکھ کے مجھے اپنے پہنے ہوئے کپڑے کافی کمتر سے لگ رہے تھے۔ بہرحال میں لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ دوسرے فلور پہ اس فرم کے مالک کا آفس تھا، جس نے مجھے کال کر کے بلایا تھا۔
میں اندر گیا، ریسیپشن پہ جا کے کارڈ دکھایا۔ میں نے کہا مجھے عزیز احمد مرتضیٰ صاحب نے بلایا تھا۔ میری بات پر ریسیپشن پہ بیٹھی لڑکی نے مجھے ایک تنقیدی نظر سے سر تا پیر دیکھا، پھر بے یقینی سے کہنے لگی، آپ کو؟ میں نے کہا جی محترمہ، آپ فون پہ کنفرم کر سکتی ہیں۔ بہرحال اس نے فون پہ کنفرم کیا، پھر مجھے دوبارہ دیکھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ کہنے لگی سر کا آفس دائیں جانب ہے۔ میں اس کے بتائے ہوئے کمرے کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ ہلکی سی دستک دی، وہی آواز مجھے سنائی دی، کم آن ینگ بوائے، آ جاؤ اندر۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے مرتضیٰ صاحب ریوالونگ چیئر پہ بیٹھے تھے۔ وہ مجھے مسکرا کے دیکھ رہے تھے، لیکن جیسے